کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر کرنا، میلاد کا ذکر کرنا، یہ شرک اور بدعت تو دور کی بات، یہ خدا کی سنت ہے۔ اور یہ بات کسی عام کتاب سے نہیں، آج ہم صرف یہ موضوع قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی سنت کیسے ہو گئی۔ میلاد کا تذکرہ کرنا، نبی کے میلاد کا تذکرہ کرنا، اللہ کی سنت کیسے ہو گئی۔ آئیے قرآن مجید، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت جس دن نبی پیدا ہو، اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں ذکر بھی بتاؤں گا کہ اللہ نے انبیاء کا میلاد کیسے بیان کیا، اور بالکل اپنی طرف سے تشریح بھی نہیں کروں گا، ایز اٹ از ترجمہ آپ کو سناؤں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میلاد کا ذکر کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اونچا بولیے، اللہ کی سنت۔ معزز ناظرین، اب یہ ہمارا موضوع آج کا، اللہ کی سنت۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دن نبی پیدا ہو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس دن کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ رب العزت، لہذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ خدا ہو کر نبی کے ولادت کے دن کو اہمیت دیتا ہے، تو اگر ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور اگر ہم اس کا اپنا رب مانتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی نبی کے ولادت کے دن کو اہمیت، بولیے نا یار، دینی چاہیے۔ اور اگر ہم نبی کے دن کو اہمیت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اب اہمیت کسی کو دی جائے، آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اہمیت بس ایسی دے دیتے ہیں، بس دل میں اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے آپ کی، یا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں۔ جس کی جتنی بڑی اہمیت ہو آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کو اتنے شوق سے بٹھاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، گھر کو بھی صاف ستھرا کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ کوئی بڑا مہمان آ رہا ہو تو آپ اور دوستوں کو بھی بلا لیتے ہیں، یار آج میرا بڑا وہ فلاں آ رہا ہے، تو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے بندے ہیں تو اللہ رب العزت نے نبیوں کے ولادت کے دن کو اہمیت دی ہے۔ کیسے؟ اللہ اپنے انداز میں اہمیت دیتا ہے۔ اللہ اہمیت دیتا ہے اس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا قرآن میں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، میں رب ہو کر اس دن پر سلام بھیج رہا ہوں جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو نبی کی ولادت کے دن سلام پڑھنا، ترجمہ بول رہا ہوں سنیے، نبی کی ولادت کے دن سلام بھیجنا، سلام پڑھنا، یہ کسی عام کی سنت نہیں ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے اور وہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ یوں اہمیت دی اس دن کو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، فرمایا اور یحییٰ تم پر سلام ہو اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن تو پیدا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ مریم، اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے، اب میں بتا رہا ہوں، نبی کی ولادت کے دن کو اہمیت اللہ نے یوں دی کہ اللہ اس دن سلامتی نازل کرتا ہے، اللہ اس دن اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دن سلام بھیجتا ہے۔ اور آگے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے، قرآن مجید کو پڑھیے، فرمایا والسلام علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور باری تعالیٰ مجھ پر سلام ہو اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا میں خدا ہو کر اے میرے یحییٰ میں اس دن پر سلام بھیجتا ہوں جس دن تو پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا اس دن سلام بھیجتا ہوں اے میرے عیسیٰ جس دن تو پیدا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء آتے رہے تو اللہ رب العزت سلامتی کے پیغام بھیجتا رہا، لیکن جب ولادت محمد مصطفیٰ کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے سلام تو وہ 24 گھنٹے پڑھتا ہی رہتا ہے مصطفیٰ پر، ہائے 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 محمد مصطفیٰ پر سلام تو وہ پڑھتا ہی رہتا تھا، جب سے بنا جب تک رہے گا وہ خدا مصطفیٰ پر سلام تو پڑھتا ہی رہے گا۔ لیکن قربان جاؤں صرف یہی نہیں کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں اتر جاؤ، آج عبداللہ کے گھر چلے جاؤ۔ حوروں کو کہا حوروں تم بھی جنت کو چھوڑ کر زمین پہ اتر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ستاروں آج تم نے آسمان پہ نہیں رہنا، اتر کر محمد مصطفیٰ کی ولادت کی جگہ پہ چلے جاؤ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ادھر ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھڑی آئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمانوں کے سارے ستارے اتر کر میرے گھر کی چھت پہ آ گئے۔ یہ ہے عظمت ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اچھا پھر سلام بھیجا، اہمیت دی، اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی، جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کمال کر دیا۔ جتنے نبی آتے رہے ہر نبی کی ولادت کے دن سلام بھیجا۔ اب اللہ حضور پر سلام تو ہمہ وقت بھیجتا رہتا تھا، مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا اللہ رب العزت نے فرمایا میں رب ہو کر اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اے میرے محبوب محمد جس شہر میں تو پیدا ہوا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس میں میرا گھر ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا اے میرے محبوب کہ اس میں میرے فرشتے اترتے ہیں، اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس میں حجر اسود ہے، اس میں میرا ایسا گھر ہے کہ جس کو پہلی نگاہ میں دیکھا جائے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اس لیے قسم نہیں کھاتا، ہاں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے سونے محبوب میں مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اس میں تو پیدا ہوا ہے، اس میں تو چلتا ہے، اس میں تو رہتا ہے۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، میں تیرے والد کی بھی قسم کھاتا ہوں اور میں تیری بھی قسم کھاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے تو ولادت کے دن کو اہمیت دینا، جس جگہ ولی نبی پیدا ہو اس جگہ کو اہمیت دینا، اور آج ہم یہ سوچیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے، آؤ قرآن سے پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے کس کس نبی کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں مگر وداؤٹ ترجمہ، اگر پڑھے تو ترجمے کے بغیر، اور اگر ترجمے سے پڑھے تو پھر اس سوچ اور تصور کے ساتھ نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ کو قرآن انسائکلوپیڈیا لا کے دیا کہ اس کو پڑھے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ سنیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا قرآن میں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، میرا موضوع آج کا یہ ہے
کہ نبی کے میلاد، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، نبی کے میلاد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے کہا تو نہ پیدا کر، یہ زمین پہ جائے گا، خون ریزی کرے گا، یفسک الدماء، خون بہائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں فرمایا کہ میں نے آدم کو کیسے بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کی ولادت سن رسیدہ بودار گارے سے بنایا، آدم کو بودار گارے سے بنایا۔ اب اللہ رب العزت نے اس مٹی کو گوندا، اس کا گارا بنایا، پھر وہ کھٹکتی ہوئی مٹی میں تبدیل ہوا، اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ پہلا انسان جو بنایا وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا ذکر بھی کیا۔ تو معزز حاضرین، بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے نا، پہلے نبی۔ تو نبی کے میلاد کا تذکرہ کہ وہ کیسے کیسے پیدا ہوئے یہ اللہ رب العزت قرآن میں کر رہا۔ اب میں آپ کو اینڈ تک لے کے جانا چاہتا ہوں، آگے چلتے ہیں، وقت مختصر، بہت شارٹ وے میں۔ اب میں آیات نہیں پڑھوں گا، صرف آپ کو حوالے دیتا جاؤں گا، آپ پڑھیے اور حاصل ایمان کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک پڑھ لیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کو خبر دے دی گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے جو بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کروا دیتا، قتل کروا دیتا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، لیکن اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ماں پریشان ہوئی، ماں کے پریشان ہونے کا ذکر بھی قرآن میں کہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب نبی کی ولادت کا ذکر ہے، نبی پیدا ہو گئے، ماں پریشان ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ماں کے دل میں بات ڈال دی کہ تو پریشان مت ہو، بس دودھ پلاتی رہے، دودھ پلاتی رہے چھپ چھپا کر، بس کچھ دنوں کے بعد ایک صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں بہا دینا، آگے ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ فرعون جو اس ڈر سے بچے ذبح کروا رہا تھا کہ کہیں میری سلطنت کا خاتمہ نہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، اب حاضرین، یہ سارا ولادت کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا، میں نے کیا بولا، کس کی سنت ہے؟ اللہ۔ آگے چلتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ اور یاد رکھیے حضرت مریم نبی نہیں ہے، اللہ کی ولی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا ہے؟ ولیوں کے میلاد کے تذکرے کرنا بھی اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے ماں نے دعا کی بیٹا ادا ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36 پڑھ لیجئے۔ ہر ایک کے پاس قرآن مجید موجود ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے، بس قرآن پڑھے، بس قرآن۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 35 اور 36، ماں نے دعا کی بیٹا ہوگا،
बारी ताला मैं वादा करती हूं तेरी बारगाह में उसे तेरी राह में अता कर दूंगी, भेज दूंगी, तेरे नाम कर दूंगी। लेकिन जब पैदा हुआ तो बेटा पैदा ना हुआ, बेटी पैदा हुई। शिकवा किया बारी ताला ये तो बेटी है। अब वक्त नहीं, मैं आयत नहीं पढ़ा, सिर्फ मफहूम नंबर बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अर्ज की बारी ताला ये तो बेटी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये जो पैदा होने वाली बेटी है ना, ये अगर बेटा होता तो उससे कहीं ज्यादा दर्जे ये उससे अफजल है। जो हम करते हैं उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश की जरूरत नहीं। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। आगे चलते हैं, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में। पढ़िए सूरह आले इमरान आयत नंबर 38 से 41 तक और सूरह मरियम आयत नंबर 1 और 2। आले इमरान और सूरह मरियम पढ़ लीजिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, मैंने आज से 2 जुमा पहले ये वाक़या सुनाया था सारा, कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में आ गई थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम छोटी बच्ची थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा वाक़या बयान किया कि बंद कमरे में छोड़कर अल्लाह के नबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए थे, अपने किसी काम चले गए, दरवाजा बंद करके चले गए। जब वापस आए तो देखा दरवाजा खोला, ताला लगा के गए थे। दरवाजा खोला तो देखा अंदर हजरत मरियम इबादत कर रही हैं और बिन मौसम फल उनके पास पड़े हुए हैं, बिन मौसम फल। जब ये मंजर देखा कि ये अल्लाह की वली है और इस जगह पर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात उतर रहे हैं, तो वहीं पर दुआ की बारी ताला, ये कोई खास जगह है, अल्लाह के वली की इस खास जगह के सदके जिस तरह तूने मरियम को बिन मौसम फल अता कर दिए हैं, उसी तरह मुझे भी बिन मौसम फल औलाद की सूरत में अता। उम्र हो चुकी थी 80 बरस 90 बरस, जोजा की उम्र भी सन्यास को पहुंच चुके थे, औलाद पैदा न हो सकती थी, मगर वली की जगह की निस्बत के सदके दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत फरमा दी। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाँ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत हो जाना, इसका तज़किरा नबी के मिलाद का तज़किरा अल्लाह कुरान में कर रहा है। अगली बात सुन लीजिए, मिलाद नामा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम सूरह आले इमरान आयत नंबर 45, 46 और 47 3 आयत पढ़ लीजिए। सूरह आले इमरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए फरमाया कि बेशक अनकरीब आपके यहां एक ऐसा बेटा पैदा होने वाला है जो अल्लाह का कलमा होगा, अल्लाह की रूह होगा और जिसका नाम मसीह बिन मरियम होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा कुरान में कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं। आइए अंबियाए किराम की विलादत के तज़किरे, आका अलैहिस्सलाम की विलादत से भी पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर उस दिन पर सलाम भेजा जिस दिन नबी पैदा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे पूरे वाकयात, उनके भंगूड़े के हिलने की बात भी अल्लाह कुरान में करे। दर्दे से हो मां को, बच्चा जब पैदा होता है उस दर्दे से का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में करे। और आज अगर 1500 साल के बाद आका अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ने वाले, आका अलैहिस्सलाम की जुल्फों के असीर हो जाने वाले, अगर उस शाकान मुस्तफा मस्जिद गुलजारे हबीब में बैठकर, मीनारे पाकिस्तान के साए तले बैठकर 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब आका अलैहिस्सलाम के घर 12 रबीउल अव्वल की सुबह आसमानों से सितारों के उतर आने की अगर बात कोई करता है,
مشرق اور مغرب میں اور خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈوں کے لگائے جانے کا کوئی تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان کی بات کرتا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ میری گود میں تشریف لائے تو کائنات کی ساری چیزیں روشن ہو گئی تھی۔ اگر کوئی یہ تذکرے کرتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ساری حوریں اتر کر سیدہ آمنہ کے گھر آ گئی تھی، اگر کوئی آج کے زمانے میں یہ تذکرے کرتا ہے کہ اونٹنی چل نہ سکتی تھی، چل نہ سکتی تھی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لینے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں تو وہ ڈاچی جو کبھی پیچھے رہ گئی تھی، چلتی نہ تھی، اب اس کی رفتار ایسی تھی کہ جو پہلے چلی گئی تھی وہ پیچھے رہ گئی، محمد مصطفیٰ کی اٹھنی آگے جا رہی ہے۔ فرمایا، تانا دیا، پوچھا دوسری خواتین نے، حلیمہ یہ کیا کر لیا ہے؟ جب آئی تھی تو ہم سے پیچھے رہ گئی تھی، اب کیا سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہیں، سواری نہیں بدلی، اس پر بیٹھنے والا سوار محمد مصطفیٰ بدل لیا ہے۔ معزز حاضرین، بات یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ تذکرے کرے کہ آقا علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچے کفالت کے لیے، پرورش کے لیے پہنچے، تو وہ بکری جو دودھ نہ دیتی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب دودھ چاہیے تھا۔ حلیمہ سعدیہ دودھ دوتی ہیں، سارے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں، کوئی برتن خالی نہیں بچتا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرتا ہے تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور ولی اور نبی کی ولادت کا ذکر کرنا خدا کی سنت، خدا کی سنت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سارے نبیوں کی ولادت کے تذکرے کرتا اور محمد مصطفیٰ کا ذکر ہی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے لوگو تمہارے اندر سے، تمہیں میں سے میں نے اپنا سونا محبوب تمہاری طرف بھیج دیا ہے۔ آپ کے آنے کا ذکر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ ہاں، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود میں نے کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ بس ایک نعمت دینے کا جب وقت آیا نا کہ میں یہ نعمت بھی انہیں دے دوں تو اللہ فرماتا ہے، میں دے تو رہا ہوں، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، میں تمہیں دے تو رہا ہوں، پر سنو میں دے رہا ہوں مگر رب ہو کے، چونکہ نعمت چھوٹی نہیں، نعمت بہت بڑی ہے، بڑی نعمت دے رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنے والوں، آپ کی ذات سے محبت کرنے والوں، سنو میں نے ساری نعمتیں دی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا محبوب محمد دیا ہے، مگر میں تم پر احسان کر کے دے رہا ہوں، احسان کر کے دے رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ، فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، فرمایا لوگو بے شک تمہارے پاس میرا سب سے زیادہ محبوب اور ایسا مکھڑا رکھنے والا
نبی اور رسول آ گیا ہے جس کے چہرے کو تک کے میں خود قسمیں کھاتا ہوں۔ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، اے لوگو میں نے تم سب کی طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ معزز حاضرین، بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، جب ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھڑی آ جائے تو پھر میں رب ہو کر اس دن پر سلام پڑھتا ہوں، اس دن کا ذکر اور ان کی ولادت کے تذکرے کرتا ہوں۔ اور میں نے دیا بھی تمہیں اپنا محبوب ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، محبوب دیا ہے۔ جب میرے محبوب کی ولادت کا دن آ جائے نا، جس طرح میں رب ہو کر نبی کی ولادت کے تذکرے کرتا ہوں، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پہ بھی لازم ہے کہ اس دن محمد مصطفیٰ کی ذات پہ سلام بھی پڑھو، ترانے بھی گاؤ، نعتیں بھی پڑھو، اور محمد مصطفیٰ کی محبت کو عام بھی کرتے چلے جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ میں نے بتایا پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر کہ نعمت کے ملنے کے دن کو عید کے دن کے طور پہ منانا۔ آج ایک اور آخری بات سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ، ہم بڑی عید مناتے ہیں، بولیے مناتے ہیں نا بڑی عید؟ کیوں مناتے ہیں؟ ایک اس کی وجہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائش میں پورا اترے، تو اس یاد کے طور پہ ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ مگر سنو، بخاری شریف کی حدیث پاک، کتاب الایمان، حدیث پاک کا نمبر 45، کتاب الایمان 45 نمبر حدیث پاک، ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ میں آج موضوع یہ تیار کر کے آیا تھا گھر سے کہ میں پوری 1200 سالہ تاریخ میں کس کس امام نے میلاد منایا یہ ذکر کروں آپ سے، مگر ٹائم ختم ہو گیا، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ بس ایک بات اور سن لیں، اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی یہودی سے، تو یہودی کہنے لگا، اے عمر فاروق، ایک آیت ہے آپ کے قرآن میں، اگر وہ آیت ہمارے ہاں اترتی نا، ہمارے دین میں جو ہے آپ کے قرآن میں، اگر وہ آیت ہمارے لیے اترتی، ہمارے نبی کے لیے اترتی، تو جس دن وہ آیت اتری نا، اس دن کو ہم عید کے طور پہ مناتے ہیں، اس دن کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہ مکالمہ ہو رہا ہے یہودی اور بولیے حضرت عمر فاروق کے درمیان، اور حدیث پاک کس کتاب میں؟ بخاری شریف۔ سن لے حدیث نمبر 45، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی بتا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا آپ کے قرآن میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور دین اسلام کو ہم نے تمام دینوں میں سے اپنے لیے پسند فرما لیا۔ یہ آیت اگر ہمارے لیے اترتی تو اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پہ مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے یہودی سن، ہمیں یاد ہے یہ آیت قرآنی جمعۃ المبارک کے دن اتری تھی۔ بولیے کس دن اتری تھی؟ جمعۃ المبارک کے دن اتری تھی، اور 10 ذی الحجہ کو اتری تھی۔ 10 ذی الحجہ کو اتری تھی۔ اس آیت کی نسبت 2 چیزوں سے ہے، پہلی نسبت 10 ذی الحجہ سے، دوسری نسبت جمعہ کے دن سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودی سن، ہم 10 ذی الحجہ کا دن بھی عید کے طور پہ مناتے ہیں، ہر جمعہ کا دن بھی عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ معزز حاضرین، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ایک آیت اترے
اس آیت کے اترنے کا دن عید کا دن بن جائے جس دن پورا قرآن اترا، اور پھر جس نبی پہ وہ قرآن اترا اس کی آمد کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بولو نا یار، نہیں ہو سکتا؟ تو نعرہ لگاؤ نا، آمد مصطفیٰ، ہاتھ بلند کر کے آمد مصطفیٰ، ہاتھ بلند نہیں ہوئے، ہاتھ بلند کر کے آواز آنی چاہیے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، لیلۃ القدر۔ پڑھیے امام قسطلانی کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو، امام زرقانی کو، امام نبہانی کو، کل ائمہ نے لکھا، ان کے نام بول رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے، قرآن بھی بیان کرتا ہے، الف شہر 1000 مہینوں سے افضل بنایا۔ اگر محمد مصطفیٰ نہ آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ رات ہمیں کبھی میسر، اونچا بولو یار، میسر نہ آتی۔ اگر آقا علیہ السلام کے صدقے سے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے جو آقا کی نسبت سے ہوئی، تو اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس رات کو محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ اور ان سارے امام قسطلانی نے لکھا، نبہانی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، عینی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات لمیٹڈ ہے، 1000 مہینوں سے افضل، مگر پورے سال کی راتوں میں سے وہ رات سب سے زیادہ افضل ہے جس رات محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساری راتیں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہیں۔ تو معزز حاضرین، کل آپ کی مسجد میں بھی میں نے اشتہار میں پڑھا، مجھے وہاں سے پتا چلا کہ یہاں بھی محفل ہے، کپڑے اچھے پہن کر اچھی تیاری کے ساتھ یہاں کی محفل میں شرکت کریں، بچوں کو ساتھ لائیں۔ پرسوں 12 ربیع الاول کا دن ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس دن تمہیں نعمت ملے اس دن کو عید کے طور پہ مناؤ، تو محمد مصطفیٰ کی آمد سے بڑی کوئی مسلمان کے لیے نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس دن کو عید کے طور پہ منائیں، مبارکبادیاں دیں، اچھے کھانے بنائیں، گھر میں بہن بھائیوں کو، بچوں کو بلائیں، کھلائیں، آقا کے ترانے نعتیں گائیں۔ یہ سنت خدا ہے، نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا۔ اور کل رات لاہور کے لیے اعزاز یہ ہے اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ مینار پاکستان کے سائے تلے پچھلے 36 سال سے عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ لاکھوں شاکان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آقا کے گیت گاتا اور سنتا ہے۔ جوک در جوک آئیے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری خطاب فرمائیں گے، خطاب سنیے، آقا کے میلاد کے تذکرے کیجئے، اور یاد رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم 9 نومبر کی چھٹی ختم کی نا، بات لمبی ہو گئی، 25 دسمبر کی چھٹی ختم ہو گئی، آنے والی نسلوں کو فکر اقبال بھول گیا۔ اگر ہم 12 ربیع الاول کے دن آقا کے تذکرے نہیں کرتے، خدا کی قسم آنے والے نسلوں میں محبت رسول کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ محبت رسول کو عام کرنا ہے، اسی کو آقا علیہ السلام نے حدیث میں اور اللہ نے قرآن میں ایمان کہا۔ جس کو میرے محبوب سے محبت نہیں اس کا میں ایمان کبھی قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ترانے، حضور کے گیت گانے اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔